رکھ لے جو وہ در پر مجھے دربار وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں عظیم الشان کہ رکھ لے جو وہ در پر مجھے دربار وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. اور آقا کی چٹائی کی یہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ. آقا کی السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ نجات پروڈکشن یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. امام عشق و محبت اعلی حضرت سیدنا و مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. واہ 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 سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، منشی رحمت کا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حضرات، آج پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت یعنی پٹھان پٹی کے دارالعلوم فیضان اعلی حضرت کے جلسے دستار بندی میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں ممنون اور مشکور ہوں محب گرامی قدر ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالصمد صاحب دامت ظلہ العالی کا کہ انہوں نے مجھ حقیر کو آپ کے درمیان لا کر کے کھڑا کیا. لیکن اس سے زیادہ شکریہ کہ یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے آنے کے چند مہینوں کے بعد ہی دارالعلوم فیضان اعلی حضرت اس مقام پہ پہنچ گیا کہ آج یہاں سے طلبہ قرآن کریم یاد کر کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اس کے لیے میں انہیں اور اس ادارے کے تمام اساتذہ اور کمیٹی کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں اور اس آبادی کے جتنے مسلمان ہیں، خواہ وہ مرد ہو عورتیں ہو بچے بوڑھے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بطفیل قرآن و صاحب قرآن ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جلسہ نہایت کامیابی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے.
نقیب جلسہ پوری توانائی اور کوشش کے ساتھ آپ کو بیدار رکھنے اور جلسے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے ان تمام بھائیوں سے، بہنوں سے اور منتظمین سے گزارش کروں گا اور علماء سے بھی کہ ہم اور آپ اپنے جلسوں میں جہاں اپنے نبی کا ذکر جمیل کرتے ہیں، وہیں ہم اولیاء اللہ اور علماء میں خاص طور پہ اعلیٰ حضرت اور بریلی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ کا نعرہ اتنا زیادہ لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہر جلسہ بریلی ہی میں ہو رہا ہے۔ جلسہ چاہے گوپال گنج میں ہو، سیوان میں ہو، بہار بنگال میں ہو، آدمی جانتا ہو نہ جانتا ہو، بریلی کبھی گیا ہو نہ گیا ہو، تاج الشریعہ کے بارے میں اسے کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ان کی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ جلسہ چاہے جہاں کہیں ہو، تاج الشریعہ کا نعرہ بھی لگتا ہے اور ان کے نام پہ لوگ چلتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں اپنے علماء، شعراء اور تمام عوام اہل سنت سے کہ ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اور جس قرآن کی بات کرتے ہیں، جس حدیث کی بات کرتے ہیں، اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم برائے علم نہیں بلکہ علم برائے عمل۔ جاننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا جو کہا ہوا ہے وہی برحق ہے۔ جتنے کفار و مشرکین ہیں اس میں بیشتر کو یہ معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے مانا نہیں۔ ابو جہل کو اچھی طرح یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہی حق ہے، یہاں تک کہ اس نے بدر میں جب اسے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کافر مارا جائے گا اور فلاں جگہ فلاں کافر مارا جائے گا، تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اور لکیر کھینچ دی ہے تو بلا شبہ میں وہیں مارا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے کافر کو بھی یقین ہے کہ نبی جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، نبی جو بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، نبی جو بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن اس کا جاننا اس کو فائدہ نہ دے سکا، اس لیے کہ جاننے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی کا اس پر عمل ہو۔ رات رات بھر ہم اور آپ نمازوں پہ تقریریں کرتے ہیں، نمازوں پہ تقریریں سنتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ نماز روزے پہ تقریر ہونی چاہیے، اصلاح معاشرہ پہ تقریر ہونی چاہیے۔ بلا شبہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ دین کا نام صرف نماز نہیں ہے، دین کا نام صرف روزہ نہیں ہے، دین کا نام صرف داڑھی رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال جاننا، اور جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے حرام فرمایا ہے اسے حرام جاننا اور ان محرمات سے بچنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، پہلے بھی گناہگار تھے، فسق و فجور میں لوگ مبتلا ہوتے تھے، لیکن پہلے کم از کم ہماری مسجدیں، ہمارے جلسے، ہماری درسگاہیں، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، پیر کہلانے والے لوگ، ہمارے امام، حد تو یہ کہ داڑھی رکھنے والا، ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ ہم نے داڑھی رکھا ہے، لوگ کہیں گے کہ تم داڑھی رکھ کر کے ایسا کام کر رہے ہو، تم کرتا پاجامہ پہن کر کے یہ کر رہے ہو، تم ٹوپی پہن کر یہ کر رہے ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنے والے ہو یا بغیر داڑھی والے ہو، ٹوپی پہننے والے ہو یا بغیر ٹوپی پہنے ہوئے لوگ ہو، کرتا پاجامے پہننے والے لوگ ہو یا پینٹ شرٹ پہننے والے لوگ ہو، گناہ پر آدمی اتنا جری ہو گیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے شرماتا نہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں حیدرآباد کی فلائٹ سے لکھنؤ پہنچا، تو میری فلائٹ میں جس میں میں تھا اس میں ایک صاحب پگڑی باندھے ہوئے تھے،
कुर्ते पाजामे में थे, दाढ़ी भी थी। जब लखनऊ एयरपोर्ट पे वो उतरे तो मैं क्या देखता हूँ कि पहले तो उन्होंने खुद अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल से अपना फोटो खींच रहे थे जहाज के सामने। हो सकता है किसी को दिखाएंगे कि हम जहाज से आए हैं। फिर और हद हो गई, मैंने क्या देखा कि एक टीकाधारी यानी गैर मुस्लिम था, वो देखने में लग रहा था, उससे उन्होंने अपना मोबाइल दिया और कहा कि आप जरा मेरा फोटो खींच लीजिए। तो वो मौलाना साहब हो या बहरहाल मौलाना की सूरत में हो, उन्होंने अपना मोबाइल दिया और उसने उनके कहने पर उनका फोटो खींचा। अब आप बताइए कितनी जुरात की बात है और किस कदर दीन के मामले में बेहतियाती है। मैं इस तमहीद के बाद ये कहना चाहता हूँ और आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि याद रखो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तस्वीर खींचने वालों और तस्वीर खींचने वालों पे सख्त आपने तंबीह फरमाई और इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्वरून, कि बेशक क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो फोटो खींचते और खिंचाते हैं। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फोटो खींचने वालों से कहेगा कि इस फोटो के अंदर तुम जान डालो, और आदमी जान न डाल सकेगा तो अल्लाह कहेगा फिर जहन्नम में जाओ। इसके बावजूद आप सोचिए कि हमारे जलसों में नौजवान वो जैसे समझते हैं कि बहुत बड़ा दीन का काम है फोटो खींचना। आप मोबाइल से जितनी तकरीरें सुन रहे हैं और जिस कदर मीडिया और टेलीविजन और अखबारों का अमल दखल बढ़ा है, उससे दीन को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंच रहा है। अगर फोटो से दीन को फायदा पहुंचना होता तो ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत खूबसूरत फोटो अल्लाह ने भेजा होता, गौसे आजम का फोटो होता, खुद सहाबा का फोटो होता, हजरत मौला अली हसन हुसैन का फोटो होता। क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं था कि करबला में जो कुछ हो रहा था उसका एक फोटो खींच दिया जाता और वो फोटो भेज दिया जाता कि यही फोटो मौलाना लोग दिखाया करें? लेकिन नहीं, न मेरे नबी का कोई फोटो, न अबू बकर उमर का कोई फोटो, न उस्मान अली का कोई फोटो, न सैयदा फातिमा जहरा का कोई फोटो, न गौसे आजम का कोई फोटो, न इमाम आजम का कोई फोटो। हद तो ये कि हमारे उलमा जिन्होंने इल्मो फज़ल की दरसगाहें कायम की, हुजूर हाफिज़ मिल्लत को कौन नहीं जानता, उनको जब हज पे जाना हुआ उस जमाने में फोटो कंपलसरी था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बगैर फोटो के इजाजत मिली तो मैं हज पे जाऊंगा वरना हज करने नहीं जाऊंगा। उस जमाने में लोगों ने कोशिश किया और हुजूर हाफिज़ मिल्लत बावजूद शर्त के बगैर फोटो के आप हज बैतुल्लाह के लिए गए। शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफा रजा खान नव्वरल्लाह मरकदहू बगैर फोटो के आप हज बैतुल्लाह के लिए गए। हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर बुरहान मिल्लत, हुजूर शेर बेशाई अहले सुन्नत, शारिह बुखारी और इन जैसे तमाम हमारे अकाबरीन हमेशा मना करते रहे कि फोटो न खींचा जाए। हाँ, अगर कहीं बहुत जरूरी हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन जैसी जो चीज है जिसको गवर्नमेंट तलब करती हो और मजबूर करती हो, उसके लिए उलमा ने इजाजत दी है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जलसों में, मस्जिदों में, यहाँ तक के लोग उमरा करने जाते हैं, वहाँ जाके फोटो खींचते हैं। यानी जहाँ हमें सवाब को उम्मीद करनी चाहिए, गुनाह का हम खुद इंतजाम कर दे रहे हैं कि वहाँ भी गुनाह हो। क्या आपको नहीं मालूम है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जहाँ जानदार का फोटो होता है, जहाँ जुनूबी होता है और जहाँ कुत्ते होते हैं, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो आप बताओ कि आप मस्जिद में जाके 2 रकत नमाज पढ़ी या न पढ़ी, वो नमाज हुई या न हुई, आप ज़मज़म पिया या न पिया, उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हजरे अस्वद को चूमते हुए कोई फोटो ले रहा है, कोई सफा और मरवा से फोटो खींच के भेज रहा है, कोई जलसों में फोटोग्राफी कर रहा है। आप बताएं, सवाब की जगहों पे भी हम अजाब वाला काम कर रहे हैं।
ہیں, रहमत की जगहों पे हम जहमत वाला काम कर रहे हैं, अच्छाई की जगहों पे हम बुराई का काम कर रहे हैं, और उसमें उलमा को भी मुलव्विस कर रहे हैं. आप फोटो खींचते हैं और डाल देते हैं, कल से लोग हम लोगों को फोन करके गालियां देना शुरू करते हैं. अरे मौलाना तुम माइक छोड़ के भाग तो नहीं गए थे, तुम नजराने की लालच में तकरीर करते रहे, तुम्हारा फोटो खींचा जा रहा था, तुमने मना तक न किया, फिर तुम मना कहां करोगे? बताओ, अगर जलसों से हराम व हलाल को न बताया जाए, मस्जिदों से न बताया जाए, उलमा न बताएं, मशाइख न बताएं, शुआरा न बताएं, नौजवान न बताएं, तो बताओ और कौन बताएगा? क्या फिल्म हालों में हलाल व हराम बताया जाएगा? बाजारों में बताया जाएगा? दुकानों में बताया जाएगा? सड़कों में बताया जाएगा? यही तो चंद जगह रह गई थी जहां से हमें इस्लाम सीखना था. उन जगहों को भी आपने फोटोग्राफी के माहौल में तबाह बर्बाद कर दिया है. अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, इल्म नाफी अता फरमाए, उस इल्म पर हमें अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए. ये जलसे दस्तार बंदी है. मैंने आपके सामने कुरान अजीम की जिस आयत करीमा के तिलावत करने का शरफ हासिल किया है. बहुत मशहूर व मारूफ सूरत मुबारका है. सारी सूरत तो कम लोगों को याद होगी, लेकिन इतनी बात सबको याद है कि सूरह रहमान कोई सूरत है कुरान में, सूरह यासीन कोई सूरत है कुरान में, सूरह फातिहा कोई सूरत है कुरान में. और रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसान. अल्लाह फरमाता है कि रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, रहमान वो है जिसने इंसान को पैदा किया. मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पढ़ाई की अहमियत कितनी है, इल्म कुरान की अहमियत कितनी है कि इंसान की तखलीक से पहले कुरान इल्म कुरान का जिक्र फरमा रहा है. पैदा होने का जिक्र बाद में है, कुरान के पढ़ने का जिक्र अल्लाह पहले कर रहा है. इस आयत से मुताल्लिक मैं आपके सामने हम कलाम होगा कुछ अर्ज करने की जसारत करूंगा, लेकिन जैसा कि हमारा और आपका माहौल है और मामूल है, अहले सुन्नत का ये दस्तूर है कि जब हम जलसा करते हैं तब भी नबी पर दरूद भेजते हैं, और जब जलसा खत्म करते हैं तब भी नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं. ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है, ये हमारी निशानी है, ये हमारी पहचान है. जलसे तो बहुत से लोगों के यहाँ होते हैं, जलसे दूसरों के यहाँ भी होते हैं. हदीस में आया है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबीन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा. यह हदीस पाक तिर्मिज़ी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, और दूसरी हदीस की किताबों में भी है. मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी. लोग कहते हैं कि झगड़े मौलाना लोगों ने पैदा कर दिए हैं, ये बरेली वालों ने पैदा कर दिए हैं. अगर बरेली वालों ने झगड़ा शुरू कराया होता तो हो सकता है गोपालगंज वाले उस झगड़े में शरीक न होते. अगर मौलाना लोगों ने झगड़ा शुरू किया होता तो हो सकता है कि प्रोफेसर उस झगड़े में शरीक नहीं होते. लेकिन आप दुनिया के जिस हिस्से में भी चले जाओ, ये झगड़े आपको मिलते हैं. बरेली इंडिया में है, देवबंद भी इंडिया में है, लेकिन बरेली के फॉलोवर भी दुनिया में पाए जाते हैं, देवबंद के फॉलोवर भी दुनिया में पाए जाते हैं. ये इसलिए नहीं है कि ये झगड़ा बरेली ने या हिंदुस्तान के उलमा ने शुरू किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हिकमत व मसलहत है, उन असरार को जानने वाले हमारे आका सैयदे कायनात ने मदरसे में पढ़ के नहीं, किताबों में देख कर रहे, लौहे महफूज को देख करके मुस्तफा ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, एक के अलावा एक जन्नती है. सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कामयाब जमात कौन है? मन नाजी फिरकतन या रसूल अल्लाह, वो कामयाब जमात कौन है? तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमा रहे हैं, हियल जमात, उसका नाम जमात है. और एक रिवायत में आया, मा अना अलैहि व सहाबी, कि जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो जन्नती है. नबी फरमा रहे हैं कि गिरोह 73 होंगे, सब कलमा पढ़ेंगे, सब अपने आप को मुसलमान कहेंगे, लेकिन सब कामयाब नहीं होंगे, सब जन्नती नहीं होंगे. एक कामयाब फिरका है, उसका नाम अहले सुन्नत व जमात है. तो जलसे तो सबके यहाँ हो रहे हैं. जो अपने आप को अहले कुरान कह रहे हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, जो अहले हदीस कह रहे हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, जो अहले तशय्युअ कह रहे हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, जो अपने आप को किसी और नाम से पुकार रहे हैं. एक साहब ने तो कहा कि हम अपनी जमात का नाम कुछ
کچھ اور نہیں رکھیں گے, ہم اپنی جماعت کا نام سیدھے سیدھے اسلام پہ رکھیں گے. تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نیازوں آتے ہیں کہ دلیل قرآن سے دو, قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا, اللہ نے تمہارا نام اہل حدیث نہیں رکھا, اللہ نے تمہارا نام اہل تشیع نہیں رکھا, اللہ نے تمہارا نام اہل قرآن نہیں رکھا, اللہ نے تمہارا نام قادیانی نہیں رکھا, اللہ نے تمہارا نام احمدی نہیں رکھا, اللہ نے تمہارا نام جماعت اسلامی نہیں رکھا, جماعت مودودی نہیں رکھا. یہ 72 فرقوں نے جو الگ الگ اپنے نام دیے, یا اللہ نے نام نہ دیا. اللہ نے تو کہا سماکم المسلمین, تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. آپ کو اللہ نے مسلمان بنا کر کے پیدا کیا ہے, اسلام کی فطرت سے پیدا کیا ہے. جلسے سب کر رہے ہیں, لیکن دونوں جلسوں میں فرق ہے کہ کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی عظمت کو کیسے گھٹائیں, وہ گھٹانے کے لیے جلسہ کرتے ہیں, اور ہم نبی کی عظمت بڑھانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑھا دیا ہے, اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہاں تک ہمارے ذہن و فکر کی رسائی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کمالی کو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اہل سنت والجماعت, مسلک اہل سنت والجماعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہے کہ بریلوی لوگ جلسہ کرتے ہیں اور نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, ہمارے بڑھانے سے اگر بڑھ کے کوئی خدا سے مل جاتا تو ہم آپ سب کو خدا کے یہاں پہنچا دیتے. بات تو یہی ہے کہ خدا کے یہاں پہنچنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے, روزہ رکھتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے, مدرسہ بنواتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے, حرم کی زیارت کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا مقرب بنا لیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, کوئی مولانا نہیں کہتا, خدا فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ پروردگار جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کی شان کو نہ آدم پہنچ سکے, نہ عیسیٰ پہنچ سکے, نہ نوح پہنچ سکے, نہ سلیمان پہنچ سکے, نہ یوسف پہنچ سکے. دنیا کا کوئی پہنچ بھی کیسے سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حضرت جبریل کی ترجمانی اعلیٰ حضرت ہماری زبان میں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نیک بنایا یا رسول اللہ. ہم نے زمینوں کو دیکھا, ہم نے آسمانوں کو دیکھا, ہم نے چاند و سورج کا حسن دیکھا, ہم نے جنت کی بہاروں کو دیکھا, ہم نے کائنات کے نظاروں کو دیکھا. یہ مصطفیٰ آپ کے جیسا حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ یدے پیغاداری, آنچے خوبا ہما دارت تو تنہا. واہ 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 واہ. مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو کیا بیان کر سکے. ہمارا جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے, جو اللہ کو مقرب ہے, ہم اس کی شان بتاتے ہیں, بیان کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو, دینی بھائیوں کو, تاکہ مسلمان خدا سے بھی قریب رہے اور خدا کے محبوبوں سے بھی قریب رہے. کچھ لوگ خدا تک پہنچنے کے چکر میں ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے, اس ذریعے کو بھول جاتے ہیں, اس وسیلے کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے جب اپنے آپ کو منوانا چاہا تو اپنے نبیوں کو بھیجا, اپنے نبیوں سے کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, رسولوں سے کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ خدا تو قادر ہے, تو نے خود کیوں نہیں کہا. زلزلہ تو لاتا ہے, پانی تو برساتا ہے, عورتوں کے پیٹ میں بچے تو دیتا ہے, یہ اللہ بارش تو عطا فرماتا ہے, روزی تو عطا فرماتا ہے, علم تو عطا کرتا ہے, آسمان تو نے بنایا, زمین تو نے بنایا, دریاؤں کو تو نے پیدا کیا, پہاڑوں کو تو نے پیدا کیا. جب تو خالق بھی ہے, تو قادر بھی ہے, تو مالک الملک بھی ہے, یہ پروردگار تو
आपने सबसे क्यों नहीं कहा, अलग अलग क्यों नहीं कह दिया, सबके दिलों में क्यों नहीं डाल दिया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग अपने से कह लेते, लेकिन कहा खुदा ने कि पूरी दुनिया में अरबों होंगे, खरबों होंगे, संख्यों होंगे जो हमें ये कहेंगे, लेकिन अपने से नहीं कहेंगे, हमारे कहने से नहीं कहेंगे, हमारे बताए से नहीं कहेंगे, बल्कि जो मुस्तफा के कहने से हमें ये कहेगा उसी का नाम मुसलमान होगा, उसी का नाम साहिब इस्लाम होगा, उसी का नाम सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। तो हम मुस्तफा के जिक्र के लिए जलसे करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर रहा है, अल्लाह अपने नबी का जिक्र बढ़ा रहा है, अल्लाह अपने नबी की शान बढ़ा रहा है। अल्लाह चाहता है कि उसके नबी का जिक्र हो, उसके महबूब का जिक्र हो। एक जमात ऐसी पैदा हो गई है कि जिसको नबी के जिक्र से जिसका चेहरे का रंग बदल जाता है, जोग्राफिया बदल जाता है। मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा, लेकिन आइए अपने दस्तूर के मुताबिक हम और आप सुन्नी हैं, और हमारी सुन्नियत की एक अलामत का नाम यह है कि हम बात बात पे अपने नबी को याद कर लिया करते हैं। और नबी को याद करने का आसान तरीका यह है कि जब बात आती है तो हम या रसूल अल्लाह कह लिया करते हैं, या नबी अल्लाह कह लिया करते हैं। कभी हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जब हम मिलादों में खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जब सुन्नी मुसलमान मचल जाता है और बरेली की याद से सताती है तो कहने लगता है शहरियारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके साहबो इतरत पे लाखों सलाम, पारहाए सुहब उनकहाए कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो दसों जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुन्नी मुसलमान अपने आका को कभी नहीं भूलता। हम चाहे मक्के में हो, चाहे मदीने में हो, सड़क में हो, घर में हो, बाजार में हो, जहाँ कहीं भी हो, हम मुस्तफा को याद कर लिया करते हैं। आला हजरत कहते हैं काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, आँख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उस नबी पर हम दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। तो हम अपने जलसों में भी जब आगाज करते हैं तब भी अपने नबी पे दुरूद पढ़ लिया करते हैं, ताकि पता चल जाए शुरू ही से कि ये जलसा किन लोगों का है, ये कौन लोग जलसा कर रहे हैं। कहीं कोई मुसलमान भटक करके किसी दूसरे जलसे में न चला जाए, ऐसे जलसे में न चला जाए जहां से ईमान का सौदा हो जाए, जहां से उसका ईमान लुट जाए, जहां उसके ईमान की खेती हरी भरी होने के बजाय मुरझा जाए, कहीं ऐसे जलसे में न चला जाए। इसलिए आइए सब लोग मिलकर मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, जी लगाकर, गुम्बदे खजरा के जानिब लौ लगाकर अपने आका को याद कर, शफीए महशर को याद कर, अल्लाह के महबूब को याद करके उनके दरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व साहबे निजाम। एक बार और जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि सलाम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, खास तौर पे हमारे तमाम नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जलसे हमारे इसलिए नहीं होते हैं कि हम आपके सामने बहुत सारे मौजूआत को छेड़े, बहुत सारे मौजूआत को छेड़ने। लोग कहते नई बात मौलाना ने नहीं बताई, सुन्नी मौलाना लोग तो वही पुरानी रटी रटाई बातें बताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, आप बताओ 1400 साल में क्या हमारा अकीदा बदला है, क्या हमारी नमाजें बदली है, क्या किसी मौलाना को अल्लाह ने ये ताकत दी है क्या अकीदे में बदलाव पैदा कर
سکے, جو ہماری تاریخ ہے وہ بدل سکے, پیغمبر کی جو سیرت ہے اس کو بدل سکے, صحابہ کا جو کردار ہے اس کو بدل سکے, قرآن و سنت میں جو باتیں لکھی ہیں اس کو بدلا جا سکے, غوث و خواجہ کی تاریخ کو بدلا جا سکے. نہیں, نہ ہمارا قرآن بدلا ہے, نہ ہمارا کلمہ پڑھتا ہے, نہ ہماری عبادت کے طریقے بدلے ہیں, بلکہ ہمارا اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے, جو ہمارے نبی لے کر کے آئے تھے. جو کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہی کل بھی لکھا تھا, آج بھی لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے چاہے ابو بکر کا زمانہ ہو, چاہے عمر کا زمانہ ہو, چاہے عثمان کا زمانہ ہو, چاہے مولا علی کا زمانہ ہو, چاہے امام اعظم کا زمانہ ہو, چاہے امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہو, چاہے غوث اعظم کا زمانہ ہو, چاہے خواجہ غریب نواز کا زمانہ ہو, یا اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہو, یا آج کا دور ہو, ہر زمانے میں سنی عالم جب تقریر کرتا ہے تو وہی 1400 سال پرانی والی تقریر کرتا ہے, قرآن والی تقریر کرتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث والی تقریر کرتا ہے. سنیوں کا نہ عقیدہ بدلتا ہے اور نہ سنیوں کا طریقہ بدلتا ہے, اور نہ سنیوں کا مسلک بدلتا ہے, نہ سنیوں کی فکر بدلتی ہے, نہ سنیوں کی تقریر بدلتی ہے. تقریر وہ لوگ بدلا کرتے ہیں کہ جو کل کچھ تھے آج کچھ ہو گئے ہیں, باپ دادا کچھ تھے وہ آج کچھ ہو گئے ہیں. کل تک باپ دادا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے, آج ایک لڑکا سعودی عرب جاتا ہے, ماں نے کہا کہ بیٹا تم گھر پہ رہو گے, تمہاری بہن کی شادی کیسے ہوگی, تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, گھر نہیں بنا ہے. لڑکے والے آتے ہیں, گھر دیکھتے ہیں کہ پرانا گھر ہے, گھر بنا ہوا نہیں ہے, تمہارے باپ کا بڑھاپا دیکھتے ہیں. لڑکے والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں نہ گاڑی مل پائے گی, نہ جہیز مل پائے گا, جب ابھی تک گھر نہیں بنا ہے اس گھر میں شادی کرنے سے فائدہ کیا ہے. بیٹا تم کہیں جاؤ کچھ کرو. اگر لڑکا کہے کہ دلی چلے جا رہے ہیں, آج کل مرد تو مرد, عورتیں بھی جانتی ہیں کہ دلی میں جا کے کتنا کما لو گے, بامبے میں جا کے کتنا کما لو گے, کلکتے میں جاؤ گے کتنا کما لو گے, حیدرآباد میں کیا کما لو گے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ سعودی عرب چلے جاؤ, یمن چلے جاؤ, جارڈن چلے جاؤ, بحرین چلے جاؤ, دبئی چلے جاؤ, قطر چلے جاؤ. کیوں جاؤ؟ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا جائے گا, کما کر کے لائے گا, گھر بنے گا, اس کی بہن کی شادی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, ہم لوگ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے. جب بیٹا جا رہا تھا ماں نے کہا کہ بیٹا مخدوم صاحب کی درگاہ پہ چلے جانا, فاتحہ پڑھ لینا, دعا کر کے جانا. ماں منت مانتی ہے, یا خواجہ غریب نواز ہمارے بیٹے کا ویزا لگ گیا, اگر یہ سعودی عرب چلا گیا, اچھی نوکری لگ گئی تو ہم نیاز دلائیں گے, مرغا فاتحہ دلائیں گے, حلوہ پکا کر کے فاتحہ دلائیں گے. لیکن بیٹا نیاز فاتحوں کی بدولت پہنچ گیا سعودی عرب. 6 ماہ کے بعد وہاں سے فون کرتا ہے کہ اماں فاتحہ نہ دلانا, ابا میلاد نہ کرانا, یہ ساری نظریں بیکار ہے, حلوہ پکانا ناجائز و حرام ہے. ایک مولانا صاحب نے مجھ سے لکھنؤ میں پوچھا کہ حضرت شب برات کا موقع آ گیا ہے, یہاں دوسرے طرح کے لوگ رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں ہم وہی مانیں گے, آپ دکھائیے کہ حدیث میں حلوہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ ایسے ایسے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, اب ہم حلوہ کہاں سے ڈھونڈیں. قرآن و حدیث کے اندر میں نے پڑھنا شروع کیا, لیکن اللہ اپنے دین کا محافظ ہے. حلوہ کے ذریعے وہاں بھی ہمارے مسلک کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے. میں نے پڑھنا شروع کیا. حدیث پاک کی ایک انڈیکس ہے جس میں تقریباً 114 کتاب حدیث کی کتابوں کے فہرست ہے. وہ کتاب میں نے دبئی سے منگوائی تھی. اس کتاب کا نام ہے الموسوعہ لاطراف الحدیث النبوی الشریف. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کی پیاری پیاری حدیث اس میں ہے. سرکار فرماتے ہیں یحب الحلوہ والعسل, کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلوہ پسند فرماتے تھے اور شہد پسند فرماتے تھے. میں نے سوچا کہ ان پاگلوں کے لیے یہ حدیث بہت پیاری ہے. میں نے کہا کہ دیکھ یہ حدیث, اس میں حلوے کی ڈیفینیشن نہیں, تعریف نہیں, بلکہ پورا حلوہ موجود ہے. نبی فرمایا, نبی کی حدیث ہے یحب الحلوہ والعسل, کہ حضور حلوہ پسند فرماتے تھے اور شہد پسند فرماتے تھے. اب آج کا ایک نوجوان گیا تھا کمانے کے لیے کہ وہ ہندوستانی کرنسی نہیں عربین ریال کمائے گا. ریال تو خاطر خواہ نہ کما سکا, اپنا عقیدہ ضرور تباہ و برباد کر
کر لیا, اپنے باپ دادا کے دین کو ضرور بیچ دیا. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آج کا نوجوان سعودی عرب جا کے اہل حدیث بن رہا ہے تو خدا نخواستہ کہیں وہ اسرائیل چلا جائے تو یہودی بن جائے گا, امریکہ چلا جائے تو عیسائی بن جائے گا, اجودھیا چلا جائے تو ہندو بن جائے گا. ارے ہم بمبئی, دلی اور سعودیہ پیسہ کمانے جاتے ہیں, اپنا دین بیچنے نہیں جاتے ہیں, اپنا عقیدہ بیچنے نہیں جاتے ہیں. میرے نبی نے نہ اپنا نام اہل حدیث رکھا, نہ صحابہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا. آج کے نوجوان جو اپنا نام اہل حدیث رکھ رہے ہیں ان نادانوں کو سمجھنا چاہیے, وہ دکھائیں کوئی ایک حدیث پیش کرے کہ صحابہ نے, ابو بکر و عمر نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہو. نہ ابو بکر نے اپنا نام اہل حدیث رکھا, نہ عمر نے اپنا نام اہل حدیث رکھا, نہ ابو ہریرہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا, نہ امیر معاویہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا. یہ 1,14,000 کم و بیش صحابہ میں کسی ایک صحابی نے بھی اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا. تو پھر آج 1400 سال کے بعد اہل حدیث کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ اہل حدیث جو پیدا ہوئے ان کو بخاری سے دلیل دینا چاہیے کہ ان کا نام یہ کہاں سے آیا ہے. جب قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, جب قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے جلسہ کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کی رفعت کے لیے جلسہ کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جلسہ کرتے ہیں. اسی نبی پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا, خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے انسان ہے نہ کہ پہلے پڑھائی ہے؟ جب آدمی ہوگا تب پڑھائی ہوگی. بچہ پیدا نہ ہوا ہو, کوئی آدمی قرآن خرید کر کے رکھ دے کہ بچہ پیدا ہوگا تو حافظ قرآن بنائیں گے, لوگ کہیں گے معلوم نہیں پیدا ہوگا یا بھی نہیں ہوگا, اس کا کیا پتا ہے, تم پہلے ہی سے قرآن کو خرید کر کے رکھ رہے ہو. پہلے سے آدمی حافظ جی کو مقرر کر دے کہ آپ رہیے, ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو آپ اسے حافظ بنائیے گا. آدمی ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اور حافظ کا انتظام کیا جائے, قرآن کا انتظام کیا جائے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن سنو, قرآن نے ایسا ہی کہا. قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا, خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. انسان کی پیدائش کا تذکرہ اللہ بعد میں کر رہا ہے اور قرآن کے سکھانے کا تذکرہ اللہ پہلے کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پیدا ہو یا نہ ہو, لیکن اگر پیدا ہو تو ایسا انسان ہونا چاہیے جو قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے, قرآن سیکھنے والا ہونا چاہیے, قرآن پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے. انسان پیدا ہی ہوا, اگر قرآن نہیں سیکھ سکا تو اس کے پیدا ہونے کا مقصد نہیں حاصل ہوا, اس کے پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے. انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن دوسروں کو سکھایا. میرے نبی نے جب قرآن پاک آپ نے پڑھ کے لوگوں کو سنانا شروع کیا تو سب سے پہلے جانتے ہیں آج یہاں آپ کے پٹھان ٹولی سے, پٹھان پٹی سے ایک لڑکا حافظ قرآن بنا ہے, وہ ہمارے عبد القادر بھائی کا بھتیجا ہے. اس کے علاوہ 2 لڑکے اور حافظ قرآن ہوئے ہیں. کل کو انشاءاللہ تعالی یہ تعداد 3 نہیں رہے گی بلکہ 13 ہوگی, 30 ہوگی اور یہ بڑھتی جائے گی تعداد. قرآن پڑھنے والے کبھی کم نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس زمین پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہے گی, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے اپنے صحابہ کو سنایا. میرے نبی نے دنیا میں کسی سے قرآن نہیں پڑھا, ان کے پاس قرآن حضرت جبریل لے کر کے آتے تھے. جبریل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتائے سے قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے.
سے سب سے پہلے جن لوگوں نے قرآن پاک کو یاد کیا آپ جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ، مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شمشیر رضا، شیر رضا، شیر تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلی حضرت، امیر کشور خطابت حضرت علامہ و مولانا مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی آمد ہوئی ہے اس ممبر نور پر۔ ماشاءاللہ آپ بالکل قاعدے سے اور بالکل تیاری کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ انشاءاللہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کے خطاب سے بھی اپنے آپ کو سرفراز کریں گے۔ سب بیٹھ جائیں، قاعدے سے بیٹھ جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں نا آپ پہلے ان کرسیوں کو پر کر دیں، سب آگے آ جائیں۔ اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، اور جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں، راستوں میں ہیں یا دوسری ضروریات میں مشغول ہیں، اور بالخصوص میں علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ میری وجہ سے نہیں بلکہ آج کے جلسے کے اس خطیب جسے دنیائے اہل سنت جماعت اہل سنت کا عظیم خطیب اور دنیائے خطابت کا آفتاب و ماہتاب سمجھتی ہے، وہ ذات ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شہریار رضا صاحب دامت اللہ العالی۔ پورے ہندوستان میں آپ کی خطابت کا شہرہ اور دھوم مچی ہوئی ہے، ہر روز بلکہ ایک ایک دن میں کئی جگہ آپ کا خطاب مسلک اعلی حضرت ترویج و اشاعت میں آپ کا شاندار اور نمایاں کردار ہے۔ وہ آج آپ کی دعوت پہ آپ کے شہر محبت میں تشریف فرما ہے۔ بہت جلد میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ جب آنے والا خطیب آ جاتا ہے تو پہلے والے کو اس کا مطلب ہے کہ وہ الٹیمیٹم ہے اور وہ گھنٹی بج چکی کہ اب آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ میں بہت چند جملوں میں اپنی گفتگو سمیٹنے والا ہوں، لیکن علماء سے بھی درخواست ہے کہ جو لوگ اٹھا بیٹھی لگائے ہوئے جلسے اپنے آپ کامیاب نہیں ہوتے، جلسے کامیاب ہوتے ہیں علماء کی بدولت، نوزماء کی بدولت اور سامعین کی بدولت۔ ہزاروں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے درمیان تقریر بہت اچھی ہوتی ہے اور چند لوگوں کے درمیان گفتگو میں جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تقریر جیسی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کی تقریر حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، بلکہ اعلیٰ حضرت بھی اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سال میں 3 ہی مرتبہ تقریر کرتے تھے، وہ بھی بمشکل تمام۔ تو یہ ہمارے یہاں کون ہے؟ اچھا دیکھیے اپنی جماعت کے ایک اور بزرگ عالم دین تشریف لے آ رہے ہیں، ان کی بھی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا تذکرہ بعد میں فرمایا، انسان کے پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا، تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ پہلے ہوتا، بعد میں تعلیم کا تذکرہ ہوتا۔ پہلے آدمی پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن کو ظاہر کرنے کے لیے، علم قرآن کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تعلیم قرآن کی شرافت اور اس کی عزت و حرمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے پہلے قرآن کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا، قرآن کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔